اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب شفعی اور کتبی امتحان کے ایک طویل مدت کے بعد درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے التماس ہے آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ ایک نئی امنگ، ایک نئے جوش، نئے جذبے، نئے حوصلے کے ساتھ پہلے سے زیادہ مستعد اور آمادگی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ تھوڑی سی اپنی جد و جہد میں، اپنی کوششوں میں اضافہ کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک روایت میں نے پڑھی، بڑی خوبصورت روایت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ روایت یہ تھی کہ اللہ نے علم کو بھوک میں رکھا ہے اور لوگ اسے شکم سیری اور راحت میں تلاش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ البتہ ادھر بھوک سے مراد خالی پیٹ ہونا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر دو لفظیں ہیں، ادھر ایک ہی سے کام چلایا ہے۔ ادھر جو ہے والناس یطلبونہ فی الشبع والراحہ، دو لفظیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے وضع اللہ العلم فی الجوع، اللہ نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، والناس یطلبونہ، اور لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فی الشبع، شکم سیری میں، والراحہ، اور سکون میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود پیٹ بھر کے کھائیں گے، لذیذ غذائیں کھائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹیسٹی جو آج کل کے لیٹسٹ پزا، برگر، چکن بریانی، یہ سب کھائیں گے اور خوب اے سی والے کمرے میں رہیں گے، بہترین اچھے گدے کے اوپر، اچھی چارپائی، اچھا کمرہ، ہر طریقے کے سکون کے اور آرام کے وسائل و اسباب ہوں گے، تو پڑھنے میں خوب دل لگے گا اور خوب بات سمجھ میں بھی آئے گی اور عالم بن جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ خیال اور یہ تصور، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حقیقتیں وہی ہیں جو معصومین نے فرما دیا، سمجھ رہے ہیں؟ باقی سب مجاز ہیں، باقی سب سراب ہیں، باقی سب خیال خام ہیں۔ حقیقتیں، سچائیاں وہی ہیں جو اللہ نے اور ان کے نمائندوں نے کہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالی بھوک، ادھر لفظ جو ہے فی الجوع رکھا ہے اور ادھر فی الشبع والراحہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک لفظ آپ کو ادھر بڑھانا پڑے گا، وہ آپ کو روایت کے آخری فقرے سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، باقی مطلب آپ کو خود نکالنا چاہیے کہ ادھر خالی بھوک کا، ادھر کا شکم سحری اور سکون، سمجھ رہے ہیں؟ تو ادھر بھوک کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اجتہاد، جد و جہد، کوشش، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا، اپنے آپ کو راحت سے دور رکھنا، لگانا پڑے گا۔ علم واقعاً، اور یہ بات خالی علم کی نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ علم کے لیے یہ بات ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ علم انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان فی البریۃ جاہلو، کہ اگر یہ علم صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے حاصل ہو جاتا تو دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہ جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ فاجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا، بس سستی نہ کرو، کوتاہی نہ کرو اور غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ، فإن العقابۃ من یتکاسل، برا انجام اسی کا ہے جو سستی کرتا ہے، ناکامی اس کے لیے ہے جو بے توجہی، بے رغبتی، بے میلی، سمجھ رہے ہیں؟
اور جو جد و جہد سے دور ہوتا ہے، چین اور سکون میں ناکامی ہے۔ میدان علم میں کامیابی کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ میدان علم میں کامیابی کے لیے اپنے آپ کو مشکلات سے کیا ہے روبرو کرنا پڑتا ہے، فائٹ کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ اگر آپ چین سکون کی تلاش میں لگ جائیں گے کامیابی سے دور ہو جائیں گے باہر صورت۔ تو یہ ایک چھوٹی سی توجہ وہ تھی، چونکہ جو نتیجے سامنے آئے ہیں بچوں کے وہ نتیجے بہت اطمینان بخش نہیں ہیں اور خوشحال کنندہ نہیں ہے کہ آدمی بہت خوش ہو سکے کہ ماشاءاللہ بچوں نے بڑا اچھا لکھا ہے۔ بات آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے، کلی مجموعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ حوزے کے جتنے بچے ہیں امتحان کے سوالوں کے جو جواب لکھے ہیں وہ جواب مطمئن کنندہ اور اطمینان بخش اور خوشحال کنندہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوش ہو جایا جائے مطمئن کہ چلو ماشاءاللہ بھائی، مجبوری ہے ہماری، اپیل کرنی پڑتی ہے اور فریضہ بھی ہے ہمارا کہ آپ لوگوں کو رغبت دلائی جائے، آپ لوگوں کو مزید جد و جہد اور مزید کوششوں کی طرف رغبت دلائی جائے اور اس کی تاکید کی جائے۔ بہت صورت یہ ایک تاکید تھی، ہم نے کر دیا۔ چلیں مشق نمبر 4، دی ہوئی آیتوں کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ ابھی جو آیتیں دی گئی ہیں یہاں پہ، یہ آیتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں، ان کا ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ مشق کی مختلف صورتوں میں ان آیتوں کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے آپ آشنا ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ان آیتوں کا ترجمہ دیا گیا ہے اور ترجمہ ناقص ہے، درمیان میں جگہیں رکھی گئی ہیں، اسپیس رکھا گیا ہے۔ آپ کو پہلے آیت کو بغور پڑھنا ہے، پھر نیچے ترجمہ دیکھنا ہے، اور جو خالی جگہ ہے ترجمے میں اس خالی جگہ پہ اوپر کی آیت کے کس لفظ کا معنی نہیں کیا گیا ہے، ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، وہ آپ کو نیچے کرنا ہے تاکہ آیت کا ترجمہ مکمل ہو سکے۔ خالی مکمل نہیں کرنا، صحیح مکمل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں پہلی آیت، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ٹھیک، پھر کیا آئے گا اس کے بعد؟ یحیی بہ الارض، وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے، پھر وہ حیات دیتا ہے، یحیی حیات دیتا ہے، زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے، بہی اس کے ذریعے، یہ آ جائے گی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف نہیں، وہ تو یحیی کا فاعل اللہ ہے، بہی جار و مجرور، یہ انزل الماء من السماء، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے۔ زمین کس کے ذریعے زندہ ہوتے ہو؟ پانی کے ذریعے سے۔ ہاں، بہی سے مراد کیا ہے؟ ماء ہے۔ ٹھیک، وہ اس کو بھی چھوڑیے، چونکہ یہاں نہیں ہے تو آپ بھی رہنے دیجئے، اس کو ادھر ہی پس پردہ ہی رہنے دیجئے۔ ابھی آپ جو لفظ یہاں پہ ہے لفظوں کا ترجمہ کیجئے، پس یا پھر، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یہاں تک ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد یا اس کے ذریعے، اس کے بعد نہیں، اس کے ذریعے زمین کو، اس کی موت کے بعد، بعد ادھر آئے گا لاسٹ میں، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ٹھیک، یہ ہو گیا موتہا تک۔ ان یقیناً، فی ذالک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، نشانیاں کیا آئے گا وہاں؟ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے، قوم سے مراد یہاں قوم یہ قبیلہ اور یہ نہیں ہے، قوم سے مراد لوگ، قوم سے مراد کیا ہے مولانا یہاں؟
لوگ جو عقل والے لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، یعقلون یا جو عقل رکھتے ہیں یا جو عقل سے کام لیتے. ہوا ترجمہ مکمل؟ ایک بار پھر بتائیں کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ہیں نہیں ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل والے ہیں. ہے غلط کر دیا، ہیں چاہیے تھا کیونکہ جمع ہے یعقلون ہے نا، جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی آخر میں کیا ہے جمع کا ہی لفظ رکھنا چاہیے تھا، ہے نہیں ہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بہر صورت چلیں سمجھ میں آ گئی ہے نا بات. آگے بڑھتے ہیں. کہاں چلا گیا؟ ہاں چلیں دوسری آیت ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي. بولو نا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ اور مسخر کیا، تابع بنایا. مسخر کرنا یعنی تابع بنانا، کسی کے اختیار میں دینا، کسی کو قدرت دینا، یہ ہوتا ہے سخرہ کے معنی. مسخر کر لینا، کسی کو اپنے قبضے میں کر لینا. ٹھیک، سخرہ یسخرو کیا ہوتا ہے؟ تسخیر کرنا، کسی چیز کو جیت لینا، کسی چیز کو اپنے قبضے میں کر لینا. ٹھیک، مسخر اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع بنایا، اس نے مسخر کیا. لکم تم سب کے لیے، لکم اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستاروں کو. مولانا ایک چیز ہے یہاں پہ، یا تو غلط ہے یا تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا، نحو میں جانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. مولانا یہ سخرہ فعل و فاعل ہے، لکم جار و مجرور متعلق ہو گیا سخرہ کے. اللیل مفعول ہے، نہار مفعول ہے، شمس مفعول ہے، قمر مفعول ہے، یہ سارے منصوب ہیں. والنجوم کیوں آیا ہے؟ نجوم کیوں نہیں آیا؟ ہاں یہ بھی تو مفعول ہے، یہ بھی تو عطف ہے انہی پہ. کیا نجوم نجم کی جمع ہے. ہاں تو نجوم نجم کی جمع ہے. ٹھیک چلو. اور یہ تو مفرد ہے. مفرد اور جمع سے کیا مطلب؟ کوئی وہ نہیں رہے ستہ مکبرہ نہیں رہے کہ چلو بھائی واپس. وہ بھی جب مضاف الیہ کوئی اس کا ہوتا ہے تب آتا ہے باپ کے ساتھ، حالت رفیع میں، حالت نصب میں الف. کیا ہے والنجوم، یہاں واو کو واو عاطفہ نہیں مانیں گے. نجوم کو یہاں پہ آپ مانیے مبتدا، اور ستارے مسخرات، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے مسخر کیے گئے، تابع بنائے گئے، یا ستارے تابع ہیں اس کے امر سے. اب یہاں سے دوسرا جملہ ہے، جملہ مستانفہ، عطف نہیں ہے بیٹا. عطف ہوتا تو وہ نجوم یہ بھی ہوتا. ہاں سمجھ نہیں بولنا. ہاں، اور اسی لیے پھر مسخرات دوبارہ آیا ہے. والنجوم اور ستارے، مسخرات اس کی کیا ہے مولانا؟ خبر ہے. اور ستارے مسخر ہیں، تابع ہیں اس کے امر ہی، اس کے امر سے، اس کے حکم سے. ٹھیک،
تھوڑا توجہ دیا کریں ان سب چیزوں پہ. باریکیاں نہ دیکھیں، پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے بھائی. باریکیوں کو سمجھ رہے ہیں، اور اس میں کس طریقے کا کیا بیان کیا گیا ہے، کیا چیز ڈفرینس ہے، کیا فرق نظر آ رہی ہے، اور اس کی طرف توجہ دینا اور اس کو حل کرنا، یہ کمال ہوتا ہے. اب پڑھ کے نکل گئے، کوئی آپ سے سوال کر دے کہ بھائی یہ سارے مفعول منصوب آ رہے ہیں، یہ کہاں سے ایک مرفوع آ گیا بیچ میں، تو اب گھومتے پھرو گے، تعویلیں کرو گے الٹی سیدھی، یا علمی جواب دو گے. علمی جواب دینا پڑے گا نا. تو واو آیا ہے، کیا جملے پہ عطف ہے. ہاں نا، عطف بر جملہ ہے، عطف بر لفظ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی مولانا؟ عطف بر جملہ ہے، عطف بر لفظ نہیں. عطف بر لفظ ہوتا تو مفعول ہوتا، یہ بھی منصوب ہوتا. لیکن یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے، مبتدا خبر ہے. سخر جملہ فعلیہ ہے، مبتدا خبر ہو رہا ہے. یا جملے مستانفہ میں. ٹھیک، چلے بات صورت یہ تو ادھر کی بحث چلی گئی، آپ کے تجزیہ اور ترکیب والی. چلیں آیت نمبر 3. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق. ٹھیک، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں. اختلاف کا مطلب کیا مولانا؟ تبدیل ہونا، بدلنا. عربی میں اختلاف یعنی بدلنا، تبدیل ہونا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یہ ہوتا ہے. ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یہ مطلب ہوتا ہے اختلاف کا، ایک کی جگہ پر دوسرے کا آنا. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں. وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے. انزل نازل کرنا، اتارنا. جو چیز بلندی سے پستی کی طرف آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے انزل، نزول. اور جو چیز نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صعود. صاد عین واو دال، نیچے سے اوپر کی طرف جانا صعود کہلاتا ہے، اور اوپر سے نیچے کی طرف آنا نزول کہلاتا ہے. وما، اور جو انزل اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، آسمان سے، من رزق، رزق میں سے. من رزق، رزق میں سے. مولانا رزق ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے مفہوم میں اور معنی میں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے. ایک رزق کے حوالے سے، کلمہ رزق کے حوالے سے ایک مفہوم عام ہے، ایک مفہوم خاص ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عوامانہ ذہنیت ہے، ایک عوامانہ معنی ہے، اور ایک لغوی معنی ہے. عوامانہ معنی رزق یعنی وہی مال و دولت، کھانے پینے کی چیزیں. رزق یعنی روپیہ پیسہ، کھانے پینے کی چیزیں. رزق مادی، رزق معنوی، سب کچھ. بارش اللہ، قرآن اللہ کا رزق ہے. اللہ نے آسمان سے جو اتارا، رزق جو ہے اللہ نے آسمان سے کیا اتارا؟ روپیہ پیسہ اتارتا ہے اللہ، نازل کرتا ہے. چلے یہ تو ایک الگ بحث ہے. میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا، ذہن کو خوب کھول کے رکھیں، باز کر کے رکھیں. اپنے کہتے ہیں کہ اپنی ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی بصیرت میں وسعت پیدا کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی استعداد خود بڑھائیے.
انسان کا جو ذہن ہے، انسان کی جو عقل ہے نا، وہ ربڑ جیسی ہے، جتنا کھینچیں گے اتنا بڑھے گا، اتنی گنجائش اس میں پیدا ہوگی، اور جتنا ڈھیل کریں گے اتنی سکڑتی چلی جائے گی، اتنی سمٹتی چلی جائے گی، کھینچا کرے گی پکڑ کے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں تک تان سکتے ہیں، جہاں تک کھینچ سکتے ہیں کھینچیے، چلے۔ ہاں تو یہ ہو گیا ترجمہ اس کا۔ اور رات اور دن کے بدلنے خالی بس میں نہیں، میں کہاں سے لاؤ گے؟ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے، ٹھیک، یا بدلنے، ٹھیک۔ اور جو اللہ نے آسمان سے نازل، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے رزق میں سے، ختم، بس ترجمہ ہو گیا۔ چلے اس کے بعد چوتھی آیت ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ وَمَا أُوتِيتُم، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اوتیتم، اور جو کچھ تم سب کو دیا گیا ہے، اوتیتم مولانا جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، ماء موصولہ، اور جو کچھ تم سب کو، تم لوگوں کو دیا گیا ہے، من شیئن، کسی چیز میں سے، شیء یعنی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے، متاع یعنی مولانا سامان، سرمایہ، اور اس کی زینت ہے، ٹھیک، واضح ہوا؟ ہاں رضی صاحب، زندگی کا سرمایہ، متاع کہتے ہیں سرمایہ کو، مال و منال کو، پونجی کو، سمجھ رہے ہیں؟ متاع یعنی سامان، جنس، مال و دولت، سرمایہ، جمع پونجی، اور بتاؤں؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کی زینت ہے، ہاں۔ اور جو کچھ تم سب کو دیا گیا ہے کسی چیز میں سے، تو وہ دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ تمہیں چیزوں میں سے دیا ہے، جو بھی دیا ہے تم کو، پراپرٹی دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی ہے، اولادیں دی ہیں، گھر مکان دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا سرمایہ ہے بھائی، یہ دنیا کی پونجی ہے، اور یہ دنیا کے لیے زینت ہے، آخرت کے لیے تھوڑی ہے، ٹھیک۔ چلیں 5ویں آیت، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا کہیں گے؟ اور حتماً آخرت کا، کیا آخرت کا؟ دار، 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 دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر، دار ابھی پڑھا نہیں آپ نے الفاظ معنی میں، دار یعنی گھر، تو کیا کہیں گے؟ اور حتماً آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، سمجھ میں آیا؟ وللدار، لام لام تاکید ہے، اسی لیے حتماً سے معنی کیا ہے، ٹھیک۔ دار یعنی گھر، مکان، رہائش گاہ، ٹھیک مولانا، مسکن، آخرت کا، وللدار الآخرت، اور حتماً آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، افلا تعقلون، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے؟ تعقلون یعنی یہاں نہیں سمجھتے، تو کیا تم سب
نہیں سمجھتے. ٹھیک واضح ہو گیا؟ آگے بڑھیں. چلے یہ مشق نمبر 4 تمام ہو گئی. اب مشق نمبر 5. مشق نمبر 5 میں کہا گیا ہے کہ سبق کے ابتدا میں شروع میں جو قرآن کی کچھ آیتیں دی گئی تھی ان کے ترجمے کی باری ہے. ایک بار پھر آپ رجوع کیجئے ابتدائے درس کی طرف جائیے. درس کے شروع میں وہاں جو آیتیں اور عبارتیں ہیں ان کو ایک بار پھر غور سے پڑھیے اور لفظ بلفظ ترجمہ کیجئے. تو اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. یار یہ پریشان کر رہا ہے. جب جا رہا ہے اس میں پریشان کر رہا ہے. کہاں چلا گیا یہ آگے؟ چلے نکالے پڑھیں، آیت پڑھیں. پہلی آیت پڑھیں بھائی رضی صاحب. پہلی آیت پڑھیں آپ. کذالک ترجمہ کریں. وہ کہاں سے آئے؟ کذالک اسی طرح سے، کذالک اسی طرح سے، ایسے ہی. یہ اس طریقے کا معنی دیتا ہے. کذالک اسی طرح سے، ایسے ہی. یحیی اللہ الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ویریکم، یریکم ارا یری کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، دکھانا. ویریکم اور دکھاتا ہے تم سب کو. آیات ہی اپنی نشانیوں کو. لعلکم شاید تم سب تعقلون عقل سے کام لو، شاید تم لوگ سمجھ سکو. نا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شاید تم سب سمجھ سکو. ٹھیک، چلیں باپ ٹائم ختم ہو گیا ہے. کل مطالعہ کر کے ایک نظر ڈال کر کے آئیے گا. ترجمہ آپ ہی لوگوں کو کرنا رہے گا. ٹھیک.